تو آپ کریڈٹ دیں گی کہ صدارتی ریفرنس انہوں نے ضرور دائر کیا. اگر اس ریفرنس کو دائر کیے بغیر یا آرڈیننس لے آتے تو پھر تو اس کا اطلاق ہو جاتا. پھر اگر عدالت سے رائے طلب نہ کرتی پاکستان تحریک انصاف تو آج پھر یہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے یہ انتخابات ہو رہے ہوتے. نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ کے جو روس سے جو چیز ہوتی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک آرڈیننس کے یہ 2/3 میجارٹی والی چیزیں اس طرح ہوتی ہی نہیں ہے. یہ چیلنج ہو جاتی. اور دوسری چیز آپ نے دیکھا پیڈا آرڈیننس جو دوسرے بھی ہم آرڈیننس فیکٹری حکومت بن چکی ہے. ایوان صدر تو بڑا کوسچن مارک لگا دیا انہوں نے, آپ کو پتہ ہے. اور یہ فاروق نسیم جیسے لوگ جب ہوں گے تو ان کو کوئی کسی دشمن کی تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہے. ایوان صدر کو اپنے اس پر انگلیوں پہ نچانے کی انہوں نے خراب کوشش کی. پیڈا بھی آرڈیننس آئیلینڈس کا آپ نے دیکھ لیا نا. ہم شروع دن کے ساتھ کہا کہ ایسی چیزیں جو آئین کے خلاف جاتی ہے یہ ٹھہر نہیں سکتی بھائی. آپ نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے بالا ہی بالا ون سائیڈ فیصلے کرنے کے لیے وہ پارلیمنٹ کو جو ہے انہوں نے سمجھا ربڑ اسٹیمپ پہ پہلے تو تالے لگائے پھر اپنے من پسند فیصلے دینے کی کوشش کی. ایسا نہیں ہوتا. اور یہ جج صاحبان اس چیز کو سمجھتے ہیں. ہم بھی پارلیمنٹ میں جو اسٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں جو ڈائریکشن لیتے ہیں وہ آئین سے لیتے ہیں. سارے ادارے ساری چیزیں آئین کے تابع ہیں. اور خاص کر اس قسم کی بڑی سینسٹیو چیزیں اور اہم چیزیں جس سے آپ کے ملک کے پالیسی ساز کانسٹیٹیوشنل اداروں میں آپ کے لوگ جو ہے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. خاص کر فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے یہ ایوان سینٹ. صوبوں کی نمائندگی کی بات یا پارٹیز کی نمائندگی, یہ بات نہیں پارٹیز کی نمائندگی نہیں, صوبوں کی نمائندگی برابری سے ہوتی ہے. ان پر نظر رکھی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کیسے ہوتا ہے. میرے خیال میں آج کا فیصلہ جو ہے یہ ان کو پتا تھا یہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ صحیح ہوگا. اور نیچرلی یہ جو ہے جو سیکریسی ہے جو رازداری ہے یہ بالکل رکھنی چاہیے. اور اب سلیکشن میں بھی اسی طرح سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے الیکشن ہوں گے. تو سسی صاحب اب ظاہر ہے اس الیکشن کے بعد اگر حکومت 226 کو ترمیم کرنے جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کیا اس ترمیم میں حکومت کا ساتھ دے گی؟ چونکہ ماضی میں ظاہر ہے میثاق جمہوریت میں اوپن بیلٹنگ پر آپ دونوں بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ایک ساتھ وہ سائن کر چکے ہیں اس چارٹر پر. تو اب اگر یہ حکومت 226 میں عدالتی رائے کا احترام کرتے ہوئے ترمیم کرنے اگر جاتی ہے تو پھر کیا پیپلز پارٹی مستقبل میں ساتھ دے گی ایسی کسی ترمیم کا؟ ارباب صاحب جو بھی ترامیم آئین کی جب بھی بات آتی ہے قانون سازی کی, آپ نے دیکھا 18 امینڈمنٹ میں ہم نے ساری پارٹیز کو مل کر بٹھایا. حالانکہ اس وقت دہشت گردی کہ بہت ہی عالم تھا اور ہماری افواج ہماری پارٹیز لڑ رہی تھی. محترمہ صاحبہ کی شہادت ہو چکی تھی. ہم پر بڑی ذمہ داری تھی. بڑے ہم کیسے دل سے اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے. لیکن پاکستان کی سالمیت اور اس کو پارلیمنٹری سپریمیسی کے لیے ہم نہ صرف حصہ بنے, ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہا. اور پیپلز پارٹی نیوکلیس بنی. آپ نے دیکھا کہ جہاں بڑے بڑے آپریشن ایک طرف ہم کر رہے تھے, دوسری طرف ہم نے آئین کو جو ڈکٹیٹرشپ کے اس سے صاف کیا رستہ. کمپریہنسو کانسٹیٹیوشنل پیکیج تھا ریفارمز کا جو ہم نے دیا 18 امینڈمنٹ سب ساری پارٹیز کو یونانیمسلی ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو آپ سب کو ساتھ ملاتے ہیں بٹھاتے ہیں. ہاں وہ کنٹراڈکشنز ہو سکتی ہے, ڈیلیبریشنز ہو سکتی ہے, بات سے بات نکلتی ہے, لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. ہوا میں چیزیں نہیں ہو سکتی. یس. اور اس حوالے سے اب تو ان کی آنکھ کھلنی چاہیے. آئین میں ترمیم جو ہے کوئی بھی پارٹی اگر لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار ہے, رولز بھی ہیں اور آئین بھی ہے. جو رولز آف پروسیجر ہے اس سارا طریقہ کار ہے. تو اس حوالے سے جو بھی پارٹی کوئی چیز لے کر آنا چاہتی ہے تو اس کو اپنی لابنگ کرنی ہوگی اور دوسری بڑی پارٹی سے اور چھوٹی پارٹی سے بات چیت کرنی ہوگی. پھر اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, جوائنٹ کمیٹیز بن سکتی ہیں اگر اہم معاملہ ہے تو ظاہری بات ہے اس میں پورا کا پورا سسٹم پروسیجر وہ دیا ہوا ہے. اچھا سزیہ بھائی, یوسف رضا گیلانی صاحب نے تمام پارلیمنٹیرینز کو خط لکھا کہ ان کو ووٹ دیا جائے. یہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی یہ خط لکھ کے بھیج دیا ہے. یہ اتفاق سے غلطی سے بھیج دیا یا واقعی یہ جانتے بوجھتے ہوئے لکھا گیا, اور کس امید سے لکھا گیا کہ خان صاحب گیلانی صاحب کو ووٹ دے سکتے؟ جو امیدوار ہوتا ہے نا اس کا حق ہے کہ لابنگ بھی کرے اور ووٹ کے لیے کسی کو بھی وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں یا اپنے حمایت کے حوالے سے سپورٹ کے حوالے سے. عام ووٹر بھی, ہم بھی جب الیکشن ڈائریکٹ لڑتے ہیں سینٹ کا تو خیر میرا انپوسٹ تھا الیکشن, وہاں مجھے ضرورت نہیں پڑی, لیکن عام الیکشن جتنے بھی میری فیملی نے لڑے ہیں ہم جیتے ہیں تو ایک ایک بندے کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اسی طرح امیدوار جو سینٹ میں بھی ہوتے ہیں ارباب صاحب وہ وزیر اعظم کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ امیدوار دوسرا ہے یہ آپ کا نہ عوامی ہے نہ سیاسی ہے نہ سماجی ہے,
اور جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ بہتر امیدوار کون ہے، ظاہری بات ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہی ہیں، تو وہ کانفیڈنس ان کو وہاں سے آیا، اور انہوں نے جیسے دوسرے پارلیمنٹرین کو وہ جو ہیں اپروچ کر رہے ہیں اور سپورٹ کے لیے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس طرح کیا ہوگا۔ لیکن سسی صاحبہ، خان صاحب نے اس کو بھی این آر او کے زمرے میں لیا ہے۔ انہوں نے جو اراکین پارلیمنٹرین سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ ووٹ کے ذریعے این آر او مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کسی صورت نہیں دیں گے۔ جہانگیر صاحب، ارباب صاحب، ان کی جب سے ضمنی انتخاب پہلے پی ڈی ایم آئی تو ان کا آدھا دماغ تو وہیں ہو گیا، کام کرنا چھوڑ گیا۔ پھر جو بچا تھا ضمنی انتخابات میں بری شکست، وہ بھی خواتین کے ہاتھوں، اور سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی جو ہمارے امیدوار تھے، بڑی انہوں نے کوششیں کی، ہمارے خلاف پروپیگنڈا، جھوٹے کیسز، یہ وہ۔ اب باقی جو تھا وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی آج سپریم کورٹ کا بھی آیا ہے، تو اب تو دماغ نہیں کام کر رہے، ہم ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ کوئی بھی آروپ، کوئی بھی الزام کسی وقت کسی پر لگا سکتے ہیں۔ ان کا بس چلے کہ سب کو نیب کے حوالے کر کے کٹڑے میں کھڑا کر دیں، ان کا بس چلے کہ سارے امیدوار ہمارے جو ہے وہ کٹڑوں میں تو ویسے پہلے سے ہیں، جھوٹے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں۔ گیلانی صاحب کے ووٹ کے لیے گزشتہ 2-3 روز سے آپ بڑا ایم کیو ایم کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سندھ میں ان کو سینیٹرز اپنے لانے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، بلکہ لالچ کہہ لیں، اس کو لالچ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سینیٹر اور زیادہ وہاں سے منتخب کروا لیں۔ پنجاب میں جو کچھ ہوا، جس طرح چودھری پرویز الہی صاحب نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اور حکومت میں جو مفاہمت کروائی، سب کے سینیٹرز ان کی اکثریت کے مطابق آ گئے، ان کی سیٹوں کے مطابق، کیا سندھ میں یہ فارمولا نہیں اپلائی کیا جا سکتا جیسا پنجاب میں ہوا ہے؟ بھائی ہم میجورٹی پارٹی ہیں، ابھی بھی سارے ضمنی انتخاب اب جیت کر آئے ہیں، ایک بہت بڑی ہمیں اسٹرینتھ ہے، تو آئین ہمیں رائٹ دیتا ہے، تو ہم لابنگ بھی کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے وہ مقابلہ کہاں لکھا ہوا ہے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، یا آپ نے اتنے امیدوار نہیں کھڑا کر سکتے، یا اس میں نہیں۔ ایم کیو ایم ہماری اتحادی رہی ہے کیبنٹ میں ہمارے ساتھ، ان کے اپنا منشور ہے، ہمارا اپنا، ان کی پالیسی اپنی ہے، لیکن بہرحال سندھ کی بیسٹ جماعت ہے، اربن ایریاز کو وہ کرتی ہے، اب ان کا اسپیس پی ٹی آئی نے لے لیا کس طریقے سے، کہ وہ ان کو بھی پتہ ہے، تو بہرحال اب بات یہ ہے کہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے امیدواروں کے لیے جو ان کے اتحادی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے رندھڑے میں رولا ہے، کچن میں رولا ہے، ان کا جو ہے بورچی خانہ سیاسی کام نہیں کرا، اس کا ایک کا رخ اس طرف ہے، ایک کا اس طرف ہے، اور نیپوٹزم اور فیوریٹزم پہ جو بھی کیبنٹ تھی اس کا بھی آپ دیکھ لیا کہ ابھی آپ کو فاروق نسیم کئی نظر آ رہے ہیں کسی لابنگ میں، کسی چیز میں، یا دوسرے جو ہیں ان کے جو یہاں وہاں سے ملا کر انہوں نے ایم کیو ایم نے واضح یقین دلا دیا پیپلز پارٹی کو کہ دے گی وہ ووٹ سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی۔ ارباب صاحب، ہم نے سب کے سامنے کھلے طریقے سے پیشکش کی ہے، اور ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے، اور جو بھی چیز تھی ہم نے سامنے رکھی ہے۔ اب ایم کیو ایم کا رائٹ ہے وہ کیا ڈیسیشن لیتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک جماعت ہے، وہ اپنی جو ہے وہ جو ان کی ایڈوائزری کمیٹی یا رابطہ کمیٹی ہے، اس حوالے سے ضرور وہ سوچ بچار کے جو بھی فیصلہ کرے، وہ ان کا پورا رائٹ ہے، لیکن ہمارا حق تھا، وہ اس حق سے ہم گئے، اور اچھی ملاقات رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ پرسوں جو ہے ہمارا امیدوار جو ہے نصر اسلام آباد سے، لیکن میجورٹی ہماری ہوگی سینٹ میں، سندھ سے بھی میجورٹی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔